الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله قيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، یہ ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان اور اسلام یہ پوری زندگی کے تمام احکام، تمام مسائل اور تمام جتنی بھی چیزیں پیش آئے گی، ان تمام میں اسلام تمہاری رہنمائی کرے گا، ہمیں راستہ بتلائے گا. اور اسی لیے فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام تمہیں صرف عقائد نہیں بتلائے گی، صرف عبادتیں نہیں بتلائی جائے گی، بلکہ معاملات، آپس کا لین دین، معاشرات، نکاح اور طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، وقف کے مسائل، اور اس کے علاوہ بخشش اور ہبہ کے مسائل، جو تمہاری پرائیویٹ لائف میں، اپنی ذاتی زندگی میں جن چیزوں کا تعلق ہے، اللہ پاک جب فرماتے ہیں کہ پورے داخل ہو جاؤ، تو اللہ پاک نے خود اس چیز میں انتظام فرمایا ہے کہ جب پورا داخل ہونا چاہے گا، اس کو کسی مسئلے میں قرآن کریم اور احادیث سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. جب دعویٰ کیا جا رہا ہے پورے اسلام میں داخل ہونے کا، تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسلامی شریعت کے احکام پورے دین میں شامل ہو، تبھی تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. دوسری آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں: افحکم الجاہلیۃ یبغون، کیا جاہلیت کے حکم کی طرف تم ہمیں بلانا چاہتے ہو؟ ایمان اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ اور جو جاہلیت کے راستے ہیں، جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت بھی جاہلیت تھی، اور آج کا ہمارا زمانہ یہ بھی جاہلیت کا زمانہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک طرف اللہ پاک احکام نازل فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی گزارنے کے تمام مسائل اور معاملات کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جس چیز کی دعوت دی جاتی ہے اس کو قرآن فرماتا ہے حکم الجاہلیہ، انسان ناواقف ہو. اللہ پاک فرماتے ہیں: واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا ان کی ماؤں کے پیٹ سے، لیکن انسان خود نہیں جانتا، جاہل تھا. وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، اللہ پاک نے تمہیں سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور دل اور دماغ عطا فرمایا جس سے اچھی بری چیز کو سوچ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو. اس لیے ان آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں پر جائے گا، یہ جاہلیت والا طریقہ ہوگا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام والا طریقہ نہیں ہوگا. ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین، اس کے سامنے ہدایت
اور حق بات واضح ہو جائے، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمان والوں کا راستہ چھوڑ کر انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، محدثین، مجتہدین، امت کا وہ طبقہ جو رات کی کتاب و سنت کی تشریح کرتا ہے۔ اس زمانے میں منافقین نے یہ کیا تھا، اس کے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ اور رسول سے مخالفت کرنے والے، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کی پیروی کریں۔ اللہ پاک نے آگے اس کے بعد جہنم کی وعید سنائی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم ان کے حوالے اس کو کر دیں گے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ عجیب جملہ ہے کہ اللہ پاک کے احکام پر عمل نہ کرنے سے اللہ پاک ناراض تو ہوتے ہی ہے، لیکن ناراضگی کے اظہار میں فرمایا کہ تجھے اسی کے حوالے کر دیں گے جن کی بات تو سنتا ہے، جس کو بڑا سمجھتا ہے، جن کی باتوں کو ماننے کی طرف تو چلتا ہے اور دوسروں کو دعوت دیتا ہے۔ یہ آیات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے آپ کو ایک مستقل شریعت دین عطا فرمایا، لہذا آپ اسی کی پیروی کی، اور دوسروں کی پیروی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جا رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرنے والے نہیں تھے، لیکن آپ کے واسطے سے امت کو بتلایا جا رہا ہے کہ اگر نبی کے طریقے کو چھوڑا زندگی میں، اور سب سے بڑا انعام فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں، عرفات کا میدان ہے، جمعہ کا دن ہے، اور برکت والے وقت اور گھڑی میں اللہ پاک کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مسلمانوں، تمہارے قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید اور خوشی کا دن منائیں۔ یہ کیا ہے؟ اقبلت لکم دینکم، 23 سالہ مدت میں قرآن کریم نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح اور وضاحت فرمائی، اور اب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا۔ ایک انسان کو اپنی پرائیویٹ لائف میں اور پورے انسانی سماج اور سوسائٹی کو اپنی زندگیوں میں پیش آنے والے مسائل کا حل کرنا ہے۔ اللہ پاک دعویٰ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں ہم نے اس کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تمہارے اوپر میری دین کی جو نعمت ہے، شریعت اور احکام اور مسائل، یہ میں نے تمہارے اوپر اس نعمت کو پورا فرما دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو زندگی گزارنے کی ایک راہ ہونے کے اعتبار سے میں نے اس کو پسند کر دیا۔ حدیث شریف میں فرمایا ذاق طعم الایمان، جیسے کھانے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، چیزوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایمان کا بھی ایک ذوق اور ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس کو فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا، جس نے اللہ پاک کو رب ہونے کے اعتبار سے مان لیا، صرف سننا نہیں ہے، اپنی زندگی میں اللہ پاک کی ربوبیت کا ہر گھڑی اقرار کرتا ہے۔ جب اللہ پاک کے احکام کے مقابلے میں حرام اور ناجائز کمائی اور ناجائز چیزیں آئے اور اللہ پاک کا حکم اس کے خلاف ہے، اس موقع پر ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے اللہ پاک کو رب مان لیا اور پوری زندگی میں اس کی ربوبیت پر ان کا یقین اور بھروسہ رہا۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی ماننا ہے۔ نبی کی بات کیا ہوگی ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا ہے۔ 5ویں پارے میں ایک واقعہ ہوا، اس کی تفصیلی طور پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا، چوری کا واقعہ پیش آیا اور منافق غلط راہ پر جا رہے ہیں،
یہودی کی بھول نہیں تھی، منافق کی بھول۔ قرآن کریم نے ان واقعات کو ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، ومن یشاقق الرسول، اسی کے ذکر میں آیت ذکر فرمائی، اور یہودی سچا تھا، منافق جھوٹا تھا، فیصلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر وہ حضرت عمر کے پاس گیا تو حضرت عمر نے یہی فرمایا کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد ہی میرے پاس آ گئے۔ تو یہ آیات اور یہ واقعات قرآن کریم کے بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جب ایک پورا دین دیا ہے اور ایک مکمل شریعت عطا فرمائی، جس کی تکمیل اور جس کے مکمل ہونے کا اعلان خود احکام بھیجنے والی ذات فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہو کر آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ ایک مومن اور مسلمان کو بتلایا جا رہا ہے کہ تو اس راہ پر چلا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی یہی راہ زندگی کو کامیاب کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ کتنے طریقے زندگی گزارنے کے جو طریقے اپنائیں گے، رہن سہن میں ہو، کھانے پینے میں ہو، معاملات میں ہو، معاشرات میں، سماجیات میں ہو، ان تمام میں کتاب اور سنت نے ہمیں احکام دیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اسلامی شریعت اور دوسرے مذاہب یا دوسری جو لو اور دوسرے جو علم چلتے ہیں اس میں یہی فرق ہے کہ مذہبی کتابیں موجود ہیں، لیکن ان کتابوں میں ان کے سامنے صرف اور صرف چند عبادتوں کے طریقے بتلائے گئے ہیں، اس کے علاوہ زندگی گزارنے کی جو پوری راہ ہے اس سلسلے میں ان کی طرف سے کوئی بات ان کی کتابوں میں موجود نہیں، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے کیسا سلوک ہو، معاملات کیسے ہوں، سماجیات میں میاں بیوی کیسے رہے، خاندان کے افراد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہے، ہماری گواہیاں، ہماری قسمیں اور ہمارے رات دن کے تجارت کے معاملات، ان میں سے کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کرنے سے چھوڑ دیا۔ اس لیے موجودہ حالات جس میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، دو بڑے مسئلے ہمارے سامنے ہیں، وقف کا مسئلہ بھی ہے اور یو سی سی کا بھی۔ یو سی سی کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، وقف تو اس کا ایک حصہ ہے۔ مسلم پرسنل لا میں جو قانون مسلمانوں کو انگریزوں نے 1937 میں دوسرے سارے فوجداری قانون ہم سے لے لیے اور صرف شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے ماتحت ہمیں وہ احکام اور ان مسائل پر اپنے لیے عمل کرنے کے لیے چھوڑ دیا جس میں دوسرا ہمارے معاملات میں دخل نہیں دے گا، یہ وہ معاملات ہے جو قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے۔ ایک مومن اور ایک مسلمان جب اللہ پاک کو رب سمجھتا ہے تو اس رب کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری تجارت بھی رب والی ہو۔ شریعت نے جو احکام کاروبار کے بتلائے ہیں، کون سے کاروبار جائز ہے، کون سے ناجائز ہے، کس طریقے سے کاروبار کیے جاتے ہیں، اور ان کاروبار سے شریعت خوش ہوتی ہے، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، یہ تمام احکام ذکر پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے اور ایک صاحب گیہوں بیچ رہے تھے، اناج اور غلہ بیچ رہے تھے، اور اس کو پانی سے انہوں نے بھگو دیا تاکہ وزن اس کا زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیر میں ہاتھ لگایا اور یہ کہا من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے زندگی کا کوئی عمل اور زندگی کی کوئی راہ ہمارے لیے ایسی نہیں چھوڑی ہے کہ جس میں ہم دوسروں کے محتاج ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عملی زندگی کی روشنی میں ہمیں بتلایا جاتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے آگے مت بڑھو، نہ افراط میں رہو نہ تفریط میں رہو۔ 19ویں پارے میں عباد الرحمان، رحمان کے بندے کیسے ہوتے، اللہ پاک نے پورا ایک رکوع ذکر فرمایا اور اس کے اندر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کہنے میں بھی آتے رہا، ایسا نہیں ہے کہ سارا مال دے دے، اور یہ بھی نہ ہو کہ ایک زکوٰۃ کی جو مقدار ہے صدقہ فطر ہے وہ بھی ادا نہ کرے۔ اس لیے لا تبذر تبذیرا، فضول خرچیاں مت کرو، اور تقدیر، انتہائی کنجوسائی اور بخل یہ اللہ پاک کو پسندیدہ ہے۔ اس لیے یہ شریعت انسانوں کو اعتدال اور درمیانی راہ بتلاتی ہے، عدل و انصاف والی۔ اب
جو مسائل ہمارے سامنے، ان مسائل میں ہمیں ان سے دور کر کے ہندوستان کے قانون، جو انسانوں کا بنایا ہوا قانون، دنیا بھر کی جو قانون ہے، ایک وضعی قانون ہے اور ایک شرعی قانون۔ وضعی قانون جو انسانوں نے اپنی طرف سے بنایا، اور شرعی قانون اللہ تبارک تعالیٰ کی شریعتیں نازل ہوئی، اور اخیر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دین گزارنے کا پورا طریقہ بتلا کر تجارت بھی فرمائی، کھیتی باڑی صحابہ نے کی، اس کے بھی مسائل آئے، خیبر کی فتح کے بعد وہاں کے کھجور اور باغات کے مسائل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تفصیل سے حل فرمایا۔ زکات کے مسائل آئے، ان کو حل فرمایا۔ معاملات آپس میں کیسے کیے جائیں، دو صحابی کے معاملات میں جھگڑے ہوتے ہیں تو آپ اس کے لیے فیصلہ فرمائیں، اور عدل و انصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں۔ تو احادیث مبارکہ کا ذخیرہ اور مکی اور مدنی زندگی کے 23 سالہ تجربات، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کو حل کر کے بتلا دیا، اس کی سلسلے کے اصول اور آداب بتلائے کہ کس طرح انسان کس طرح کی زندگی گزارے گا تو اللہ پاک راضی ہو۔ اس لیے اس وقت UCC یونیفارم سول کوڈ کی جو بات ہو رہی ہے، حقیقت میں دوستوں اور بزرگوں یہ انسانی قانون۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قانون میں ہندوستان کا مذہبی قانون، تو ان کے پاس مذہبی کتابیں ہیں نہیں جن میں یہ سارے قانون لکھے۔ اب یہ جو کچھ قانون بناتے ہیں اپنی سوچ اور اپنی فکر کے اعتبار سے بناتے ہیں، لیکن پرسنل لا ان کے لیے بیچ میں رکاوٹ ہے۔ ہندوستان کا آئین اور بندھان، اس کی جو چند قلمیں ہیں، اس کی روشنی کے اندر ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اپنے نجی مسائل جو ہے، دیوانی مسائل جو ہے، ان دیوانی مسائل میں بھی وہ اپنے اعتبار سے عمل کریں۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں کو خود اپنی شریعت کے مسائل کا علم نہیں، اور علم ہے تو اس پر عمل نہیں۔ وراثت جیسا اتنا بڑا مسئلہ قرآن کریم نے جس کو ایک رکوع میں بہت تفصیل سے ذکر فرمایا اور سخت وعید بھی فرمائی، اور ادا کرنے پر اللہ پاک نے وعدے بھی فرمائے، ومن یطع اللہ ورسولہ اور ومن یعص اللہ ورسولہ، ان وراثت کے احکام پر جو عمل کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس اطاعت کی بنیاد پر ان کو کامیاب جنت والی زندگی دے۔ اور جنہوں نے اس کو چھوڑا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے آیت میں فرمایا کہ جس نے یہ طریقہ چھوڑ کر وراثت کا صحیح طریقہ نہیں کیا، اس میں گڑبڑیں کی، اپنے مفاد کے لیے کیا، جو حقوق جن کے ہیں ان کے حق ادا نہیں، یہ حقوق بھی اور یہ وراثت کے مسائل اتنے اہم اور قیمتی ہے کہ امریکہ کا ایک اس وقت کا جو صدر تھا، اس صدر کا مشیر تھا مسٹر رابرٹ نکسن کا، اور اللہ پاک نے ان کو قانون کی کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اپنے جیسے وہاں کا امریکہ جیسا ملک اور اس کے صدر کا مشیر، اور وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ وراثت کے قانون میں امریکہ میں قانون کی وضاحت کرتے ہوئے 2 ضخیم جلدوں میں وراثت کے مسائل بتلائے گئے، لیکن میں تم کو ایک ایسا مضمون بتلاتا ہوں، مسٹر رابرٹ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا مضمون بتلاتا ہوں جس میں چند لکیریں 1-2-1.5 صفحہ ہے یوزی کو ملتا، لیکن اس کے اندر اتنی نزاکتیں، لطافتیں، باریکیاں رکھی گئی ہے کہ کوئی انسانی سماج وراثت کے اصول میں اتنا لحاظ نہیں کر سکتے جتنا کتاب اللہ کی ان آیات نے لحاظ کروا ہے۔ کس کو دیا جائے، کس کو نہ دیا جائے، کس کو محروم رکھا جائے، کس کو کم دیا جائے، کس وارث کی موجودگی میں دوسرا وارث وراثت نہیں پا سکتا، وہ وارث اس کو تصل نہیں ہوگا جب تک یہ ایسی پیچیدگی ہے جو سورہ یوسف اللہ میں، سورہ نساء کی ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کرتا ہے۔ غیر اس کو پڑھتے ہیں۔ مسٹر ایلی لسن ہندوستان میں ایک انگریز عورت تھی، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ اور ہندوستانیوں کے ساتھ برٹش سامراجیہ سے آزادی کے لیے وہ بھی ساتھ میں کوشش کر رہے۔ اس نے مسلمانوں کی وراثت کے قانون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 1400 سال پہلے اسلام نے عورت کو جو حق دیے وہ 1400 سال پہلے کی انسانی سماج اور سوسائٹی میں کسی طرح اس کا تصور نہیں ہے۔ اور وہ خود لکھ رہی ہے
کہ انگلینڈ میں گزشتہ 150 سال سے یہ قانون نافذ ہوا. اس سے پہلے عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے اور اس واقعات کے ہوئے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا شہادت ہوئی، ان کے انتقال کے بعد ان کے بارے میں ان کی پوری جو کھیتی باڑی ہے، ساری صحابی ہے، ساری کھیتی پر قبضہ کر لیا، باغات پر قبضہ کر لیا، اور مرنے والے کی بیوی اور اس کی بیٹی جو اس وراثت میں حقدار تھی اس کے بھائی کی جس کا انتقال اور جو شہید ہوئے، انہوں نے نہیں دیا. یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی اور اس سے شکایت کی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم. پھر اس بچی کی ماں کو اور اس بچی کو جو حصہ اس کے شوہر کے مال میں سے ملتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دلوایا. ہمارے یہاں وراثت کے مسائل سے ناواقفیت اس لیے آج ہی کے گجرات صوبے میں کیرالہ کی ایک مسلمان لڑکی، اب عقائد تو اس سے معلوم نہیں ہے کہ کیسے ہیں، لیکن اس نے جو بحث چھیڑی سپریم کورٹ میں یہ کیس گیا، اس نے یہ کہا کہ مجھے اسلامی شریعت میں انصاف نعوذ باللہ نہیں ملتا، اس لیے مجھے ہندوستان کے کوڈ کے مطابق وراثت کے جو یہاں کے قانون ہیں، انسانی قانون، اس کے مطابق مجھے میرے بھائی کے برابر حصہ ملنا ہے، اور میری وراثت میں میرے انتقال کے بعد میری جو بیٹی ہے اس کو پوری وراثت مل رہی ہے. دونوں مسئلوں کو ذکر کر کے اس نے کہا کہ اسلامی قانون نے مجھے انصاف نہیں دیا. یہ ایک مومن اور مسلمان کہلانے والا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن دماغ اور دل دونوں کے ساتھ مومن ہونا ضروری. آپ دل سے تو اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن جب کوئی اسلام میں حکم آتا ہے اس وقت آپ کی عقل دوسری بات کرتے ہیں. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اس وقت اضطراب ذہنی ہے، دماغوں میں اسلام کے خلاف چیزیں بڑی پڑی ہے، مسلم سماج اور سوسائٹی کے بیچ میں رہتے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کے لیے مسلم سماج اور سوسائٹی کا اٹھا لیا ہے اور اندر سے ان کا دل مطمئن نہیں ہے، ان کا دماغ مطمئن نہیں ہے، اور پھر وہ اس قسم کے انکار کرے. جبکہ قرآن کریم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ پاک نے نازل فرمایا اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ پاک نے اس کو کافر کہا، ظالم کہا، فاسق کہا. یہ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں یہ تفصیل دی. دوسری بات، یہ تصور وہ جو کر رہی ہے، اصل بات مجھے آپ کو یہ کہنی ہے کہ وراثت کے قانون کو اس نے غلط طریقے سے سپریم کورٹ میں پیش کیا. اسلام میں وراثت کا جو اصول اور ضابطہ ہے، دو چیزیں الگ الگ ہے. ایک ہے عدل و انصاف اور ایک مساوات. مساوات یعنی برابری برابر. اسلام عدل کو چاہتا ہے، مساوات. عورت کو وہی حصہ ملے جو مرد کو ملے، یہ مساوات کہتا ہے. اور شریعت نے عورت کی جتنی ذمہ داری دی ہے اس کے مطابق اس کا جو وراثت میں حق دیا ہے، یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے. عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں. ایک بھائی اور بہن ہے، وراثت میں اتفاق سے دونوں کو، ایک کو 2 لاکھ ملے، ایک کو 1 لاکھ. شریعت کی بات، بہن کا وہ 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس رہے گا. بھائی کو ملا، شادی میں خرچ ہوگا، بیوی کا نفقہ، بچوں کا خرچہ ادا کرنا ہو. عورت کے ذمہ کسی کا خرچہ اور کوئی نفقہ اسلام میں نہیں ہے. یہ یاد رکھا جائے. اسلام عورت مالدار ہے تب بھی اس کا خرچے، اس کے خرچے کی ذمہ داری شوہر ہے. اتنے حقوق کا ان کا خیال. دوسری بات، یہ اپنی زندگی میں بھی یہ بات کر رہے تو اپنی بیٹی کو یہ ہبہ بھی کر سکتی، بخشش بھی دے سکتی ہے. اس لیے شریعت کے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے وہ یہ سمجھی کہ نعوذ باللہ شریعت نے میرے ساتھ انصاف نہیں. اس کی بیٹی کا بھی مسئلہ ہے. تو عورت پر جب کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو اسلام نے اس کو بھائی سے آزاد کیا. بھائی کی ذمہ داریاں ہیں، بہن کی کوئی ذمہ داری نہیں. اس کے تو اس کے شوہر کی ذمہ داری ذمہ داری آئے گی، اس کی اولاد بڑی ہے ان کے ذمہ آئے گا. اس عورت کا نفقہ آپ دوسرے کے ذمہ لازم کر اور پھر اس کے اندر زیادتی کا مسئلہ پیدا ہو، اس کو یہ ظاہر میں مساوات بولتے ہیں، لیکن یہ مساوات نہیں. تو اس لیے دوست اور بزرگ، سب سے بڑی ضرورت ہے کہ یہ ایمان اور یقین آ جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. جو احکام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نازل فرمایا، ہم نے اللہ کو رب مانا ہے، حضور کو نبی رحمت مانا ہے. تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، ایک ماں اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہے، یہ محبت کا وہ 99واں حصہ ہے جو 100 حصے اللہ پاک کے پاس ہے.
اس میں سے ایک حصہ دنیا میں دیا ہے اور اس میں بھی یہ ساری مخلوقات کے درمیان تقسیم ہو. آپ دیکھ رہے ہیں شیر کو دوسرے پر حملہ کرتا ہے اور اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے، پیر اس طرح رکھتا ہے کہ اس کے بچے کو تکلیف ہو، اور وہی شیر جب دوسرے جانور پر حملہ کرتا ہے تو کس طریقے سے پھونکار کر کر حملہ کرتا ہے. یہ رحمت کا مادہ اس کی اولاد کے لیے جو اللہ نے دیا، یہ اس رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اس لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس کوئی قانون نہیں. جو کچھ انسانوں کے قانون ہے وہ خود بظاہر اچھے لگتے ہیں، لیکن پورے سماج اور سوسائٹی میں یہ قانون جن جن سے متعلق ہوگا، جب یہ پورے سماج اور سوسائٹی میں یہ قانون تقسیم ہوگا تو پتا چلے گا کہ کس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون سب کی مکمل رعایت کرتا ہے. کسی قانون کے اندر کسی کا حق تلف ہوا وہ ایسا نہیں. اس لیے اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ انسانی قانون کس کو کہا جائے؟ انسان کی اپنی عقل میں ہے. انسان کی عقل کیا ہے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ہم نے تمہیں تھوڑا سا علم دیا ہے اور اس میں چیلنج کیا، قل الروح من امر ربی. مشرکین مکہ پوچھ رہے تھے کہ روح آتما کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ان کو کہہ دیجیے یہ انسانی سمجھ سے اوپر کی چیز، وما اوتیتم تم نہیں سمجھ سکتے. اور آج بھی دیکھ رہے ہیں سائنس نے اتنی ترقی کی، لیکن اندر سے کیا چیز نکلتی ہے اور کیسے نکلتی ہے کسی نے نہیں دی. ابھی زندہ ہے، ہماری روح کہاں پر ہے کسی کو بتا دیں. یہ تو ایک پمپنگ کا مشین ہے، لیکن اس کا بند ہونا، اسی طرح دماغ کی رگوں کا ختم ہو جانا، یہ بظاہر موت اور ڈیتھ کہا جاتا ہے. لیکن کیا جاتا ہے اندر اور کہاں سے آیا تھا، وہ کیسے گیا؟ وہی انسان ڈھانچہ بن جاتا ہے اور چند گھنٹوں کے بعد بدبو آنا شروع ہو گیا. یہ سوچے انسان ابھی تو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا. اس لیے خدائی قانون کے اندر عیب نکالنا، شریعت کے احکام کے اندر اپنی منمانی کرنا. دوستوں اور بزرگوں، جب اسلامی سوسائٹی اور معاشرہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتا تھا تو دنیا پر ان کی حکومت تھی، قلوب پر بھی، دلوں پر بھی حکومت تھی اور جسموں پر بھی حکومت تھی. اور جب سے کتاب و سنت کو ہم نے چھوڑا، اب ہم ایک طرف یونیورسٹی کے لیے لڑنے کی بات کرتے ہیں، اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر میں ہم بحث کا حصہ لیتے ہیں، اپنے معاملات درست نہیں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ تجارت اور کاروبار میں لگے تو شریعت نے جو اصول اور ضابطے بتلائے اس کے مقابلے میں زیادہ کھینچنے کی کوشش کرتے، دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو شریعت مطہرہ نے جو احکام دیے، جب ہم نے ان کی توہین کی، دوسروں کی چیزیں اپنائی، تو قرآن کا ایک اصول ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُم. آیت میں ترجمہ دوسرا ہے لیکن اصول اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بالکل بھلا دیں. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، نہ معاملات، معاشرات، سود، کاروبار، شراب، ان تمام چیزوں میں اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے. پھر اللہ پاک کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ وَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اس انسان کو اپنی ذات سے ہی بلا دیا جاتا ہے، ایسے چکروں میں، ایسے بھون میں اور ایسی سوچ و فکر میں لگا دیا جاتا ہے کہ پھر وہ بے چین اور پریشان رہتا ہے. یہ اللہ کو بھولنے کی بنیاد ہے. اور اللہ کو بھولنا صرف مسجد میں نہیں ہے، بازار میں بھی اللہ پاک کو بھول جائے، میاں بیوی کی سماجی زندگی میں اللہ پاک کو بھول جائے، آپس کی معاملات اور لین دین میں شریعت کو بھول جائے. بلکہ بہت سے لوگ تو جب بات کرتے ہیں تو کہا مولانا اس کی بات مت کرو شریعت کی، یہ ہمیں شریعت کا نہیں کرنا، ہمیں تو اس بات پر عمل کرنا. وراثت کے مسائل آتے ہیں، طلاق کے مسائل آتے ہیں اور ایسے جملے ایمان والوں کی طرف سے نکلتے ہیں کہ خطرات محسوس ہوتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی والا ایسا عمل اور جدائی سے بھی اس کے اوپر شریعت پر اشکال ہو رہا ہے. اس لیے ہر زمانے میں کچھ منافقین رہتے ہیں. حضور کا مقدس زمانہ خیر القرون، لیکن اس وقت ابھی کچھ لوگ رہے، ابھی بھی کچھ لوگ وقف ابھی کے سلسلے میں حکومت کی فیور میں، حکومت کی تعین میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو گویا کہ بالکل اتنی بڑی امت کی جماعتیں دینی اعتبار سے اتنے حضرات لگے ہوئے ہیں، وہ آخر خود تو سمجھ رہے ہیں ملک کے حالات، جن بڑے بڑے بلڈروں کو بڑی بڑی زمینیں دی گئی ہے، اب یہ کام بھی وقف ہی کی زمینوں میں شروع کر رہے ہیں. کل آپ کا قبرستان باقی نہیں رہے گا، کل آپ کی جو پراپرٹی جائیداد ہوگی وقف کی، کوئی وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، وہ سمجھ جائے گا کہ میرا وقف ضائع ہو رہا ہے تو کون وقف کرے.
جبکہ شریعت نے وقف کا نظام غریبوں اور محتاجوں کے لیے رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے وقف کی جائیداد کی حفاظت جو متولی سے نہیں کی، اور کبھی کبھار کسی سرکاری آفیسر سے مل کر وہ زمینیں بیچ بھی، لیکن یہ تو حکومت کا اپنا شعبہ ہے۔ حکومتی منترالیہ اقلیت کا مائنورٹی کا جو شعبہ ہے، اور وقف بورڈ جو ہے یہ کس کے ذمہ ہے؟ حکومت کے دوسرے شعبوں میں اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس کے اوپر سزا ہوتی ہے۔ یہاں بھی آپ سزا دیجیے وقف کی مال اور جائیداد کو کھا جانے والوں کو، لیکن وقف کو بن کے ہی کر سکتے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ سب تب ہوتا ہے جب بندے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے سے روکا جائے گا، برقع پہننا ہے، پہننے سے روکا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ رکاوٹیں آئے، ہم خود شریعت پر عمل کرنے والے ہو جائے تو کوئی کائنات کی طاقت اللہ کی شریعت پر عمل کرنے سے نہیں روک سکے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آنے والے جو حالات وقت کے لیے ابھی تو وقتی طور پر ایک مسئلہ سنجیدگی کے لیے چل گیا ہے، لیکن فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے UCC گجرات میں اس کی ساری کوششیں ہو رہی ہیں یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کی، مسلمانوں کی وراثت کے مسئلے میں گڑبڑ آئی، نکاح کے رجسٹریشن میں گڑبڑ آئی، اور کن عورتوں سے شادی کرنا کن سے نہیں کرنا یہ قرآن نے بتلا دیا ہے، اس کے مقابلے میں یہ کہیں گے پھوپھی کی لڑکی سے، چچا کی لڑکی سے، خالہ کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقت میں ہندو سول کوڈ جو ان کے پاس ہے وہ یہاں نافذ کرنا ہے، لیکن انداز بڑی شاکرانہ ڈالتے۔ اسی لیے آپ کو میں نے کہا کہ قرآن نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اور فوراً کیا فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ کیا زور ہے؟ شیطانی قوتیں ان کو راہ حق سے، اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرے گی، تو اللہ پاک نے پہلے سے فرما دیا کہ ان کے نقش قدم پر مت چلو۔ یہ کتنی ہی خیر خواہانہ باتیں کرے، کتنی اچھی اور مسلمانوں کے ڈیولپ کی باتیں کرے، جو کچھ کرنا ہے اب تک کیوں نہیں کیا؟ اس لیے بڑی سمجھداری سے، عقل مندی سے کام لینا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ شریعت پر خود ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم نے اگر اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا ہے، اپنی پھوپھیوں کا حصہ ہمارے والد نے نہیں دیا ہے، تو وہ حقوق ادا کرو تو گھروں میں برکتیں آئیں گی۔ ایک صاحب سے بڑی عمر کے، بہت ذکر اللہ میں مشغول، اور رات دن عبادت کرتے تھے۔ ایک دن آئے میرے پاس، تو انہوں نے زندگی کا سکون نہیں، کہیں نہ کہیں پریشانیاں آ گئی، اتنی میں وظیفہ پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں آپ سے ایک بات کہوں گا، اگر بری نہ لگے تو نہیں کرنی۔ میں نے کہا آپ کے بھائیوں کا حصہ دیا ہے مل کر، بہنوں کا دیا نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا آپ تو یہاں ذکر اللہ کرو، اور وہ مظلوم کی آسمان تک پہنچ، آپ سے پہلے ان کی آواز وہاں پہنچے گی، تو یہاں زندگی میں چین کہاں سے آپ کو ملے گا؟ جب آپ نے دوسروں کو بے چین کیا ہے اور وہ مظلوم ہے، تو اللہ پاک کا نظام آپ پر چلے گا، اور آپ کے اوپر بھی اللہ پاک کے نظام سے اس طرح کی چیزیں ہوگی، زندگیوں کا سکون چھین لیا جائے۔ اس لیے کہ مظلوم بیچارہ ترس رہا ہے اپنے باپ کی ملکت میں سے، اور بھائی اس کو نہیں دے رہا، بہن کو نہیں دے رہا ہے، تو یہ اللہ پاک کی یہ حدود ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ اپنے اوپر ہی ظلم ہے، دنیا میں بھی پریشانی، اور وہاں کے حساب کے لیے تو اور زیادہ پریشانی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور خود عمل کرنے والے بن جائے، تو کوئی کورٹ میں ہی نہیں جائے گا تو مسئلہ کہاں سے آئے گا؟ آپ شرعی وراثت تقسیم کریں گے، آپ رشتے داروں کے حقوق جو ہے وراثت کے، وہ شوہر بیوی کے ساتھ وہ معاملات کریں جو شریعت نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح رہے تو کتاب و سنت نے بتلایا، تو کوئی جھگڑے نہیں ہوں گے نہ کورٹ میں جانا، اور اگر کچھ ہوا تو دین اور شریعت کا پورا مجموعہ ہمارے پاس اس وقت دنیا میں ہوئے زمین پر یہی ایک امت ہے جس کے پاس اللہ پاک کا صحیح دین موجود ہے۔ صحابہ اس دین کی حفاظت کے لیے قربانی دی، انہوں نے علم حدیث، علم فقہ مضبوط کیا، اور آج مسلمانوں کو کوئی بھی نیا مسئلہ پیش آئے، مفتیان خلاف اس کا صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دینے کی مجال کی ہے، اور الحمدللہ اتنی علمی صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ کے فتاوی اور آپ کے سوالات کا جواب قرآن اور حدیث سے عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ اور آپ سے گزارش ہے مسجد مدرسے کے لیے زیارت سے